السلام علیکم دوستو، ایک نیا ناول ایسا روگ لگا ہے جانا پیشے خدمت ہے۔ اپنی آراء کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا تاکہ ویڈیو کو مزید بہتر سے بہتر کیا جا سکے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیا کریں۔ ہاں، ہو سکتا ہے کہ کمنٹس لکھتے وقت آپ کا ٹائم لگ جائے تو یار لائک کر دیا کریں۔ صرف اپنا انگوٹھا دبانا ہے تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو سکے۔ پچھلی جو ناول تھا اس میں آپ کے جو لائکس تھے یا ویڈیوز کے ویوز تھے وہ بہت کم تھے۔ پلیز کم از کم لائک کر دیا کریں۔ اگر 100 ویوز ہیں تو کم از کم 50 لائک تو بنتے ہیں نا یار، پلیز اگین آپ سے ریکویسٹ ہے۔ ایسا روگ لگا ہے جانا۔ اسلام آباد کے پورش علاقے میں شاہ پیلس پوری آب و تاب سے اپنے شاہانہ شان لیے کھڑا تھا۔ گھر کے اندر یقیناً کوئی فنکشن ہو رہا تھا۔ اندر اور باہر لائٹس کی ہوئی تھیں اور اندر ہال کو انتہائی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔ سارے بڑے ایک طرف کھڑے تھے اور سارے کزنز سینٹر ٹیبل کے پاس کھڑے تھے جہاں فیری کیک رکھا تھا۔ آج اس گھر کی سب سے چھوٹی بیٹی کی برتھ ڈے تھی جو وہ اپنے شایان شان سیلیبریٹ کر رہے تھے۔ ان سب کو خوش ہوتا دیکھ ایک خوبصورت سی نازک سی لڑکی ایک کارنر پہ کھڑی تھی۔ بلیک شرٹ جس پہ گولڈن ورک تھا، آستین شیفون کی کھلی ہوئی تھی جس کی ہتھیلیوں پہ جون بیٹھایا ہوا تھا۔ ساتھ ہی بلیک رنگ کی کیپری تھی اور شفاف سرخی دار گردن پہ بلیک دوپٹہ ڈالا ہوا تھا۔ کالے سلکی بالوں کا میسی جوڑا بنا کر چند آوارہ لٹیں اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کانوں میں چمکتے ڈائمنڈ کے ٹاپس تھے۔ سرخ اناری لب آپس میں پیوست تھے۔ سفید رنگت میں سرخی گھلی تھی، ہری آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ وہ بلا شبہ حسن کا پیکر تھی۔ میک اپ سے پاک چہرہ بھی الگ ہی چمک لیے ہوئے تھا۔ دیکھنے والا دوبارہ ضرور دیکھتا پر جسے دیکھنا تھا وہ تو ایک نظر گوارا نہیں کرتا تھا۔ یہ تھی بلاج شاہ کی بد نصیب بیوی جو کبھی اس کی منظور نظر نہیں بن سکی پر اس کی دیوانے ضرور ہے۔ بلاج شاہ بے سینس ورڈ کا بے تاج بادشاہ، اپنے ایک نظر سے سامنے والے کو زیر کر دینے والا، دنیا کو اپنے حساب سے چلانے والا، دنیا کے لیے آئیڈیل مکمل آدمی پر اندر سے مکمل خالی۔ اتنی تنہائی کہ شاید لوگ اس کے اندر جھانکنے سے ڈرے۔ خود کو برباد کرنے والا، خود ہی بیوی کو جوتی کی نوک پر رکھنے والا شرابی۔ ابھی کیک کٹتا اس سے پہلے ایک لڑکھڑاتی آواز نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کرائی۔ واہ میرے گھر میں میرے بغیر جشن، وہ کہتے کہتے گر رہا تھا۔ بیا تیزی سے اس کی طرف بڑھی۔ دور ہٹو جاہل عورت، فوراً سے اسے جھٹک دیا پر وہ وہیں کھڑی رہی۔ جانتی تھی تھوڑی دیر میں اس کے سہارے کی ضرورت پڑے گی۔ سارے کزن اور بڑے بھی اسے غصے سے گور رہے تھے پر وہ سب سے بے نیاز۔ چلو ناک لو سب، میرے گھر سے کوئی پارٹی نہیں ہو رہی۔ سب کو اب بھی وہیں کھڑا دیکھ وہ غصے سے پاگل ہوا اور آگے بڑھتے پوری ٹیبل پر اپنا فولادی ہاتھ مارا تو کیک سمیت ساری ڈیکوریشن پیس زمین بوس ہوا۔ سنا نہیں کیا کہا، نکلو سب۔ وہ دھاڑا۔ سب نے یہاں سے نکلنے میں عافیت جانی۔ وہیں بیا کی جان لبوں پہ آئی۔ ڈیکوریٹ ایریا میں کینٹرز بھی پڑے تھے جو ہتھیلی کو سرخ کر گئے تھے۔ جس درد کو محسوس کرتے وہ نظر انداز کر گیا کیونکہ یہ درد اس کے اندر موجود درد سے کم تھا۔ بیا نے بنا اس کی مزاحمت کی پرواہ کیے اس کے خوبصورت ہاتھوں کو پکڑا اور ہونٹوں سے لگا لیا۔ آنسو اس کی ہتھیلی بھگو رہے تھے۔ کچھ لمحے وہ سٹل ہوا، اپنے وجود میں سکون اترتا محسوس ہوا، اس لیے جھڑکا نہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ طیب غصے سے چلائے۔ پلوشا اپنے برتھ ڈے کیک کی حالت دیکھ کر رونے لگی تھی۔ بیا کو بھی دکھ ہوا پر اپنے شوہر کے آگے اسے کچھ نظر ہی کہاں آتا تھا۔ غلطی بھی تھی، ایک بار اس سے پوچھنا چاہیے تھا۔ جب جانتے ہیں وہ کس طرح کا ہے۔ یہ میرا طریقہ ہے بڈھے، آواز آہستہ رکھ، یہ میرا گھر ہے۔ وہ انہیں کی طرح کہتے اپنا ہاتھ نکالتے آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی پیچھے جانے لگی جب چاچی کے جملوں نے اس کے قدم روکے۔ پتہ نہیں اس پاگل سے جان کب چھوٹے گی۔ جان چھڑانی ہے تو یہ گھر چھوڑ دے، میرے شوہر کے لیے بکواس مت کیجیے گا۔ وہ غصے سے کہتی اسی کے پیچھے گئی جو لڑکھڑاتے ہوئے کمرے تک گیا تھا۔ وہ
بدتمیزی نہیں تھی، پر اپنے شوہر کے بارے میں برداشت نہیں کر پاتی تھی۔ اس شخص کا عشق خون بن کے دوڑتا تھا، اس کی رگوں میں سانسوں کی طرح ضروری تھی اس کی موجودگی۔ اسے دیکھ کر تو جیتی تھی، وہ کیسے اس کے مرنے کی باتیں کر سکتی ہیں؟ اسے اس خول سے نکالنا چاہتی تھی جو 5 سال کی عمر سے اس نے خود پہ چڑھا لیا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ نڈھال سا صوفے پہ گرا نظر آیا۔ اس نے جلدی سے آگے بڑھ کے اس کے شوز اتارے۔ وہ آنکھیں سرخی میل آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا۔ اچھی لگ رہی ہو، یہی اوقات ہے تمہاری۔ منہ کھولتے زہر اگلا تھا، یہی تو کرتا تھا، لفظوں سے درد دیتا تھا، اس کے عشق کو سزا دیتا تھا۔ اس کی محبت فریب لگتی تھی اس سنگ دل کو۔ یہ جو مسز بلاج شاہ کا ٹیگ لے کر گھومتی ہو نا، سوٹ نہیں کرتا، میرے ساتھ رہو گی تو لگے گا گرہن لگا ہے چاند کو۔ بلاج شاہ تو برانڈ ہے، وہ شہزادوں جیسی آن بان رکھنے والا طلسمی شہزادہ ہی تو تھا۔ اسے خاموش دیکھ وہ مزید گویا ہوا، جو اپنے کام میں مگن شوز کے بعد اس کی گھڑی قفس وغیرہ اتار رہی تھی۔ کیا سوچ کے بابا نے تمہارے ساتھ باندھا ہے؟ ارے تم سے اچھی تو ریڈ لائٹ کی وہ لڑکیاں ہیں، کم از کم بلاج شاہ کی قربت تو نصیب ہوتی ہے انہیں۔ سیکنڈ میں وہ اپنی بیوی کی ذات کی دھجیاں اڑا چکا تھا۔ بیا نے بمشکل اپنے آنسو کو نکلنے سے روکا اور کھڑی ہو گئی۔ شاید وہ یہی دیکھنا چاہتا تھا، اس لڑکی کے صبر کی آخری حد۔ ہٹو، وہ تیز سے واش روم کی جانب بڑھا۔ وہ بھی اسے دیکھ رہی تھی، دروازہ کھولا ہی تھا کہ بیسن تک جاننے سے پہلے ہی وومٹ ہونے لگا۔ بیا نے صدمے سے اسے دیکھا، جو ساری کارستانی کے بعد دروازہ سارے لگائے بے ہوشی کی حالت میں کھڑا تھا۔ آگے بڑھتی آرام سے اس صوفے پر لا کر دوبارہ لٹایا، واش روم کا انٹرنس صفائی کرنے لگی جب بلاج کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ یہ صاف کرو، گھن آ رہی ہے مجھے۔ اپنے شرٹ اور چہرے پر لگے چھٹاک کے نشان دے کر کراہت سے بولا۔ وہ فرش صاف کرتے ٹاول لے کر اس کے پاس آئی، اس کا پورا چہرہ صاف کیا، شرٹ اتاری اور ہلکی سی ٹی شرٹ پہنائی۔ جب ہضم نہیں ہوتی تو پی کیوں؟ وہ بڑ بڑائی تو وہ ہنس دیا۔ اس لیے پی تاکہ تم صاف کرو، جانتا ہوں گرنے تو تم نہیں دو گی نہیں، وہ ہنستے ہوئے بولا، پر جانے انجانے میں وہ اپنا یقین دے چکا تھا۔ اتنا کرتی ہو، پر جب کوئی امیر زیادہ مجھ سے زیادہ ہاتھ آیا سب چھوڑ کے اس کی باہوں میں جا سماؤ گی۔ 5 سال کی عمر میں سیکھی ہوئی بات وہ دہرا گیا۔ بیا نے اسے بیڈ پہ لٹایا، کمفرٹر ڈالا، جھک کے اس کے گالوں پہ بوسہ دیا اور آنکھوں میں دیکھا۔ میں کسی کے پاس نہیں جاؤں گی، آپ گھر ہی پی ہوئے تو بھی آپ ہی کی رہوں گی۔ میں بیا بلاج شاہ کی غیر موجودگی میں سانس بھی نہیں لے سکتی۔ اس کا لفظ بلفظ سچائی تھا، پر بلاج نے نظر انداز کیے آنکھیں موند گیا۔ اس نے جھک کے اس کے لبوں پہ لب رکھے، ہلکی سی سرگوشی کی، مائی ہینڈسم ڈیول اونلی مائن، اور اٹھ گئی۔ جاننے کے لیے مڑی کہ اس کے ہاتھ ان نازک کلائیوں کو تھامے ہوئے تھے۔ پیچھے گھومے تو وہ آنکھیں چھوٹی کی اسے گھور رہا تھا۔ اس کے سوالیہ نظروں سے دیکھنے پہ اسے جھٹکا دے خود پہ گرایا اور باہوں میں بھرے آنکھیں بند کر لیں۔ وہ بھی مسکراتی اس کے سینے پہ سر رکھے سونے لگی۔ بس یہی تو ایک سکون تھا کہ صبح اس کی باہوں میں ہوتی تھی۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو نظروں نے بھٹک کر اس پری پیکر کے چہرے کا طواف کیا۔ سفید سرخی میل رنگت، یاقوتی لب، آدھ کھلے ہوئے، نشیلی آنکھوں تلے گھنی مڑی لمبی پلکوں کی جھالر جو آنکھیں بند ہونے کی وجہ سے چہرے کو چھو رہی تھی، کھلے گیسوں تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ اسے بے دھیانی میں دیکھے گیا تھا۔ کوئی اس قدر خوبصورت ہو سکتا ہے، اتنی حسین اس کی باہوں میں موجود لڑکی تھی۔ بلاج شاہ نے آہستہ سے اس کے روئی جیسے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے تو وہ نیند میں کس مسائی، پر اس کی سرگوشی نے بلاج شاہ کو پل میں غصہ دلا دیا تھا۔ سعد، تنگ مت کرو۔ وہ جھٹکے سے اٹھا تو بیا جس کے بازوؤں پر سر رکھے ہوئے تھی کراہتے ہوئے اٹھی، پر بلاج شاہ کی خون چھلکاتی آنکھوں کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی کہ نہ جانے اب کیا ہو گیا، پر خود ہی سر جھٹک گئی۔ مسٹر سڑو 24 گھنٹے غصہ ناک پر لے کر گھومتے ہیں، خود میں بڑبڑاتے ہیں۔ وہ اٹھی جب وہ جھٹکے سے اسے دوبارہ بٹھا چکا تھا۔ سعد کون ہے؟ لہجے کی تپش اور اس پر سانسوں کی روانگی نے بیا کو سٹیل کر دیا تھا۔ بلاج، وہ بولنا چاہتی تھی پر مقابل سنتا ہی کہاں تھا۔ شٹ اپ، صحیح سمجھتا ہوں میں تم جیسی لڑکیوں کو، نہ جانے کتنی لڑکیوں کو فنسایا ہوا ہے اور میرے سامنے پار صاحب بنتی ہو۔
وہ زہر کھن لہجے میں کہتا وہاں سے اٹھ کر واش روم میں بند ہو چکا تھا۔ بھیا کی آنکھوں سے کئی آنسو نکل کر بے مول ہوئے تھے۔ جب جب اسے لگتا تھا سب نرمل ہو جائے گا تب ہی کچھ ایسا ہو جاتا کہ اسے لگنے لگتا کہ اس کے سالوں کی محنت بیکار ہو گئی۔ ایک عزم سے اس نے فون اٹھایا اور ایک نمبر ملا۔ ادا جان کیسی ہو؟ ادا کی جان میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز سعد کو گھر لے جائیں پلیز۔ وہ جانتی تھی اس کے بھائی کو یہاں آنا پسند نہیں، پر اب اس نے سوچ لیا تھا کہ سعد نام کا عذاب کو بنا غلطی کے نہیں جھیلنے والی۔ اس کی آواز میں نمی محسوس کر کے زوار نے فوراً ہاں کر دیا تھا۔ سب ناشتے کی ٹیبل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ سربراہی کرسی پر بالاج شاہ، اس کے بعد ایک طرف تایا ابو اور تائی امی اور دوسری طرف چاچو چاچی تھے، پھر لائن سے سارے کزن، ان کی بیوی اور بچے بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیا بھی عشاء کے ساتھ ہی بیٹھی ہوئی تھی۔ بھیا باجی باہر آپ کے بھائی آئے، آپ کو باہر ہی بلا رہے ہیں۔ کھانے کے دوران ہی ملازمہ نے آ کر اطلاع دی تو اس کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا۔ تم نے بلایا تھا بھائی کو؟ عشاء کے پوچھنے پر اس نے اسبات میں سر ہلایا اور تیزی سے اٹھی۔ بالاج ناگواری سے دیکھتا دوبارہ کھانے کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ بھائی بھی اندر بلا لینا۔ ثانیہ کے کہنے پر اس نے ایک نظر بالاج کو دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ نہیں، وہ اندر نہیں آئیں گے۔ السلام علیکم ادا، وہ اسے سینے سے لگائے پیار کرنے لگا۔ کیسی ہو گڑیا؟ میں ٹھیک، آپ نے آپ کو بہت سارا مس کیا، اس نے کہتے منہ پھیلایا تو اظہر مسکرا دیا۔ ایک کیوٹ سی آواز پر اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ جانا میرا پھوپھو قربان اپنے جان پر۔ وہ اسے گود میں اٹھا کر چٹا چٹ اس کے گال چوم گئی تو ساتھ کے گال شرم کے باعث سرخ ہوئے تھے۔ گڑیا اسے رکھ لو، میں شام میں لے جاؤں گا۔ اوکے اوکے ادا جان۔ وہ باری باری دونوں کا ماتھا چومتے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ او بھائی سعد، میں بھی تمہاری کچھ لگتی ہوں کہ نہیں؟ عشاء کی آواز پر سعد نے پیاری سی مسکراہٹ دی۔ مبادہ اسے منانے کی کوشش کی۔ وہیں بالاج نے جھٹکے سے اوپر دیکھا۔ نوری تم یہ سامان اوپر میرے کمرے میں رکھ دینا۔ اب وہ اسے گود میں لیے چیئر پر بیٹھ چکی تھی۔ تھوڑی دیر میں سب اس سے باتیں کرتے کھیل بھی رہے تھے اور وقفے وقفے سے بیا کے گال پر کس کر دیتا اور خود ہی شرما جاتا۔ بالاج کو شرمندگی سی محسوس ہوئی تو وہ فوراً وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔